خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پاسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں جو ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ پاسٹر شرجیل خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، بڑا خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا۔ ہم سائنسدانوں کے بارے میں جان رہے ہیں جو ماضی کے سائنسدان تھے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اور مزید سائنسدانوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کس طرح سے ماضی کے سائنسدان تحقیق کرتے ہیں اور آج ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ شکریہ سسٹر۔ یقیناً یہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، اگر ہم ان کے ناموں کو اگر اکٹھا کریں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ تو لیکن چیدہ جو نامور ہوئے ہیں تو ہم ان کی بات جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ جیسے ہم نے مصریوں کے بارے میں بات کی، پھر کچھ جو ہے وہ بابلی سائنسدانوں کی بات کی، اور لیکن اسی کے ساتھ بابل کی ثقافت کے ساتھ ایک اور جو ثقافت تھی، وہ بڑی ثقافت جو بابل کو ٹکر دینے والی ثقافت تھی، وہ اسوری تھی یا اشوری تھے۔ درست۔ تو اس میں جو ان کا سب سے بڑا جو کہہ لیجئے کہ بادشاہ ہوا ہے، جو پہلا ایک طرح سے اور بہت مشہور اور انتہائی سمجھدار، جس نے اسوری ثقافت کو بابل سے پہلے سپر پاور بنا دیا، وہ بادشاہ تھا اشور بانی پال، اور وہ انتہائی ذہین شخص مانا گیا ہے اپنے زمانے کا۔ وہ 7ویں صدی قبل مسیح میں تھا، اور اس نے بابل سے پہلے، نبوکد نظر سے پہلے کیا کیا تھا کہ ارد گرد کے علاقے فتح کر لیے تھے، اور اس کی حکومت کے دوران جو ہے وہ بابل نے ترقی کی۔ اور اس کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ اس نے لائبریری ڈیولپ کی تھی۔ صحیح۔ تو جو کہ کسی بھی سائنسدان کا، کسی بھی مفکر کا، کسی بھی پڑھنے والے طالب علم کا اثاثہ ہوتا ہے، وہ لائبریری ہوتی ہے۔ درست۔ تو کیا اس سے پہلے کسی نے لائبریری مرتب نہیں کی؟ اس سے پہلے جو تھی وہ میسوپوٹامیہ میں ایک لائبریری تھی، اوکے، جسے گلگامش کی لائبریری کہا جاتا ہے۔ درست۔ تو لیکن وہ لائبریری جو تھی وہ اس سے کہہ لیجئے کہ اشور بانی پال کی جو لائبریری تھی، یہ اس سے کہیں زیادہ جدید تھی۔ صحیح۔ کیونکہ جو گلگامش کی لائبریری تھی اس میں چند باتیں موجود تھیں، یعنی آنے والے حالات کے تعلق سے تو اتنی خاص باتیں نہیں تھیں، لیکن یہ تھا معاشرتی تہذیب کا اس میں ضرور ذکر موجود تھا۔ اس میں یعنی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے کوڈ یا طریقہ کار موجود تھا۔ میں نے جیسے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ وہ آج بھی وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ اس کے اقوام متحدہ کے جو ہے وہ چارٹر کا حصہ ہے، درست۔ اور وہ گلگامش کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ اس نے جب وہ لائبریری ڈیولپ کی ہے تو اس میں حساب کتاب، میتھمیٹکس، اس میں ستاروں کا یا نظام فلکیات، اس کو پڑھنے کے بارے میں جو ہے وہ لکھوایا۔ اس کے علاوہ اس نے معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ لکھوائے۔ اس نے میڈیسن کے بارے میں بہت سی معلومات جمع کی، مصر سے لا کر اس نے جو ہے وہ سائنسدانوں کی، جو پرانے سائنسدان تھے، ان کی نظریات، ان کی تحقیقات، ان کا علم جو تھا اس نے سمیٹا اور اس کو لکھوایا۔ اس کے علاوہ اس نے قدیم جو بادشاہ گزرے تھے ان کی تاریخ کو بھی جو ہے وہ لکھوایا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اس کے پاس بہت وسیع معلومات کا خزانہ تھا۔ گلگامش کے پاس جو تھا وہ اس میں قدیم بادشاہوں کے بارے میں کافی ذکر موجود تھا، جس میں ایک خاص جو ہے وہ ایک کتبہ بھی ملا، مٹی کے جو ہے وہ کتبوں پر لکھوایا گیا تھا، تو اس میں ابراہام کا بھی نام تھا۔ صحیح۔ اس کو بھی بطور بادشاہ اس نے لکھا ہوا ہے گلگامش کے کتبوں میں۔ صحیح۔ تو سمیری کتبوں میں بھی اس کا جو ہے وہ اسی طرح سے ذکر موجود ہے ابراہم کا، کہ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی سارہ تھی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جس کے اولاد بہت عرصے کے بعد ہوئی، لیکن وہ بہت ہی امیر شخص تھا، یہ بھی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ درست۔ تو یہ نہیں کہ ابراہم جو تھا وہ کوئی ایک فکشن نہیں ہے، اوکے، تصوراتی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخی شخصیت تھی، درست۔ ثبوت موجود ہے۔ درست۔ اور ایک دو نہیں، 3 ثبوت ہیں، تو اس وجہ سے گواہی زیادہ پختہ ہے۔ درست۔ تو اس نے ان ساری باتوں کو اس نے بھی تحریر کروایا۔ اور بادشاہوں کی، قدیم بادشاہوں کی خاص خوبی ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک مورخ ہر وقت ان کے دربار میں ہوتا تھا، ہر روز ہر وقت ان کے ہاں مورخ ہوتا تھا۔ وہ شاید 2 یا 3 رکھ لیتے تھے، یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن ایک جو تھا وہ شاہی مورخ لازمی تھا جو روزمرہ کے کاموں کو تحریر کیا کرتا تھا، کہ بادشاہ کے دربار میں آج بادشاہ نے اس طرح سے بولا، بادشاہ نے یہ فیصلہ جات کیے، بادشاہ کو کون کون ملنے آیا۔
اور کیا کیا کام ہوا، بادشاہ نے ڈیولپمنٹ کا کون سا کام کیا، کون سی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، صحیح، کون سے زمانے میں ہم موجود ہیں۔ تو یہ مورخین کا کام ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں آج کے دور میں بہت سی معلومات ملتی ہیں کہ قدیم دور کیسا تھا، یا ان کا جو رہن سہن تھا وہ کیا تھا۔ ہمیں ثقافت کا پتہ اس بات سے زیادہ چلتا ہے۔ تو اس نے ان کو صرف ایک مورخ نہیں رکھا ہوا تھا، اس نے درجن بھر کے قریب مورخین رکھے ہوئے تھے صحیح، اشور بانی پال نے، درست، اور ان کو اس نے نہ صرف اپنے ہی محل میں رکھ چھوڑا تھا، بلکہ ان کو مختلف شعبہ جات میں، کسی کو اپنے مندر میں رکھوایا تھا، 2-3 افراد کو اپنے محل کے دربار میں رکھوایا، کسی کو جنگ کے جو ہے وہ علاقے میں رکھوایا، کسی کو شہروں کے اوپر مقرر کیا۔ تو اس طرح سے اس نے 12 مورخین رکھے ہوئے تھے جو کہ مختلف معلومات روز کی جمع کر کے ان کے پاس بھیجتے تھے۔ صحیح، تو اس طرح سے اس کے پاس جو تھی وہ نالج زیادہ تھی۔ ٹھیک، تو یہ شخص جو تھا، اس نے اسکول سسٹم ڈیولپ کیا، آپ لوگوں نے تعلیم کیسے حاصل کرنی۔ اب یہ سوچئے کہ یہ وہ دور ہے جس میں اسوری ہی قوم یہ سب سے خطرناک قوم مانی جاتی تھی، کیونکہ ان کا جنگ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ باقی سب جو افواج تھیں یا ثقافتیں تھیں، ان میں فوجی جو ہوتے تھے وہ باترتیب کام کرتے تھے یا بالترتیب تھے، اور یہ بے ترتیب لڑتے تھے، یہ بالکل الٹ تھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے فوجی چلتے ہیں تو کبھی بھی ایک لائن یا قطار نہیں توڑتے، درست، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی فوجیں ڈیولپ ہوئی ہیں اور چلتی رہی ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ فوج جو تھی، اسوری فوج جو ہوتی تھی، وہ جھمگٹا باندھ کے جاتی تھی، صحیح، وہ مجمع بن کے جاتے تھے، موب یہ بنتے تھے، اور یہ جا کر علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے یہ اسور بانی پال یا اشور بانی پال سے یہ پہلے یہ سارا نظام چلتا تھا۔ اشور بانی پال نے اپنے علاقے کی افواج کو منظم کرنا شروع کیا تھا، اس نے ان کو ترتیب سے چلنے کا ڈھنگ بتایا کہ آپ ترتیب سے سارے کام کریں تو آپ کو جنگ جیتنا آسان ہوگا۔ صحیح، ان میں وحشیانہ پن بہت تھا، اشوریوں میں یا اسوریوں میں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جا کر جب کسی بھی علاقے پر انہوں نے قبضہ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، خاص طور پہ جنگ کرنی ہے، تو وہ جنگ کے لیے للکارتے یا فوج کو نہیں بلاتے تھے، وہ ڈائریکٹ جا کے علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ ٹھیک، دوسری افواج بھی ایسا ہی کرتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ فوج مقابلے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی تھی یا محاصرہ کیا جاتا تھا اس طرح سے۔ یہ محاصرہ نہیں کرتے تھے، یہ ڈائریکٹ جا کے حملہ کرتے تھے، اور رات میں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح جا کر یہ گھروں کے اوپر چڑھ جاتے تھے صحیح، اور لوگوں کو پکڑ کر باہر نکالتے، اور ان کو کیا کرتے تھے کہ یہ ان کو زندہ انسان کی کھال اتار دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے تھے اسوری، اور ان کو کیا کیا جاتا کہ ان کو جمع کیا جاتا، جو جنگی قیدی ہیں ان کو لے کر آیا جاتا، ان کی جو ہے وہ چمڑی اتاری جاتی، پتھر کی چھریاں بناتے تھے یہ، اور اس سے جو ہے وہ ان کی چمڑیاں اتارتے تھے، تو کھینچ کھینچ کے کھرچ کھرچ کے، اور پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ پورے کا پورا جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، تو اس میں پس پڑ جاتی تھی، اس میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا تھا، تو یہ اسی طرح سے ان کو چھوڑ دیا کرتے، تو یہ ان کا نظام تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتے کہ ان جنگی قیدیوں کو ان کو کھڑا کرتے، اور ان کا جو ہے وہ الاؤ دہکا دیتے تھے، یعنی خوب جو ہے وہ الاؤ دہک رہا ہے، آگ جل رہی ہے، تو اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ لوہے کے جو ہے وہ توے نما رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ الاؤ دہک رہے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے جو ہے مضبوط توے رکھے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹے سائز کے بھی بڑے سائز کے بھی، تو جلاد بھی کھڑے ہیں، لوگ بھی جو ہے مجمع بھی پورے کے پورے جو ہے وہ علاقے جمع کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ان کے سامنے کیا کیا کرتے تھے، ان کے سر کاٹ دیا کرتے تھے، اور جب وہ کسی بھی شخص کا سر کاٹتے، اب جب وہ دہک رہا ہے اس کی گردن کاٹ دی کسی بھی جو ہے وہ قیدی کی، تو سر کاٹا انہوں نے، تو وہ دہکتا ہوا توا جلاد کیا کرتے تھے، اٹھا کر تو اس کٹی ہوئی گردن کے اوپر رکھ دیتے تھے اس شخص جو کھڑا ہوتا تھا، تو اسے کیا کیا جاتا کہ جب ایسے گردن پہ رکھا جاتا تو خون نکلنا فوراً بند ہو جائے گا باڈی سے، وہ لاش گرے گی بھی فوراً نہیں، تو وہ کٹا ہوا سر جو تھا وہ اس کے بغیر وہ جسم جو تھا وہ کٹا ہوئے سر والا جو پوری لاش ہوتی
وہ رقص بسمل جسے کہا جاتا ہے، جس سے بات جو ہے ایک محاورہ مشہور ہوا رقص بسمل، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے مشہور ہوا تھا۔ خون نکل نہیں رہا اس شخص کا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا خون نکلنا بند ہو گیا، اور وہ گردن موجود نہیں ہے، سر موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تڑپتا ہوا کھڑا ہوا تڑپے گا، جس پہ یہ لوگ جو تھے وہ نعرے لگاتے اور جو بھی ان کا شور شرابہ یا ہنگامہ آرائی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا تشدد کا ایک نظام تھا اسوریوں کا، اور یہ لوگوں کو کیا کیا کرتے؟ دوسری اقوام کے جن پر حملہ کیا ہے ان کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر چٹانوں پر پٹخ دیا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد پسند جو ہے وہ یہ قوم تھی اسوری۔ تو اشور بانی پال نے، ان کے بادشاہ نے اس نظام کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور اس کو کم کرنا شروع کیا کہ ہم اس کی طرف سے نکلیں، ہم پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ دیں، ہم آگے ترقی کریں۔ اس نے دریائے فرات اور دریائے دجلہ، اس سے کیا ہے نہریں نکلوائیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا کریں کہ ہم اپنے علاقے کو سیراب کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائیں۔ اور ایک اور جو ہے وہ ابھی نئی ڈیولپمنٹ کا پتہ چلا، نئی تحقیق جو ثابت ہوئی، وہ یہ پتہ چلا کہ ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے، اس نے ہینگنگ گارڈنز بنوائے تھے، لیکن کچھ جدید سائنسدانوں نے، آرکیولوجسٹ نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ ہینگنگ گارڈنز کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسی نے بنوایا، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل ہمیں اسوری جو ہے وہ کتبوں میں ملتی ہے۔ جی۔ تو جس سے یہ ثابت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کو تحقیق کی جا رہی ہے اس پر، کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ واقعی بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے وہ باغ بنوائے تھے یا یہ اشور بانی پال نے بنوائے تھے۔ صحیح۔ کیونکہ اشور بانی پال کی لائبریری میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کافی تفصیل موجود ہے اس کی لائبریری میں۔ البتہ یہ موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے بنوائے گئے، لیکن ان کی کافی تفصیل یہ موجود ہے کہ وہ کہاں کہاں اور کس طرح سے بنے ہوئے تھے، یعنی ان کی ساخت کیا تھی، ان کا ڈھانچہ کیسا تھا، صحیح۔ یہ ضرور موجود ہے۔ پھر اس میں پورے کا پورا آبپاشی کا نظام تھا کہ باغ میں جو ہے آبپاشی ہوتی تھی۔ اب یہ بتایا جاتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبوکد نظر بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ ایمیتس تھی، تو اس نے اپنی بیوی کے لیے یہ باغ بنوائے تھے، اپنی ملکہ کے لیے یہ باغ بنوائے تھے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے جو ہے ہریالی کو بہت یاد کرتی تھی اور اسے یاد آتا تھا۔ تو بادشاہ نبوکد نظر کا محل کیونکہ دریائے فرات کے کنارے پر تھا، تو اس وجہ سے وہ محل سے اسے وہ ہریالی دکھتی نہیں تھی، تو وہ دور تھی ہریالی کافی، تو وہ چاہتی تھی کہ اس کو ہریالی جو ہے وہ دکھے، وہاں پر وہ بآسانی جا سکے جیسے وہ اپنے باپ کے گھر میں جاتی آتی تھی۔ تو اس نے پھر اس کے لیے باغ بنوایا، یہ ہینگنگ گارڈنز۔ لیکن زیادہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اشور بانی پال کی لائبریری میں، اور اس کا جو دارالحکومت تھا وہ بڑا مشہور شہر ہے، جو بائبل مقدس میں بھی بہت مشہور شہر ہے، وہ تھا نینوا۔ یہ ان کا دارالحکومت تھا اسوری حکومت کا، صحیح۔ نینوا شہر۔ تو اشور بانی پال نے اپنے اس نینوا شہر کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہوا تھا۔ اس کے اپنے محل کے نیچے تہہ خانہ تھا، جس میں اس نے بہت سی دیواروں کے اوپر لائبریری کی طرح جو ہے وہ بہت سی باتیں تحریر کروائی تھیں، اور وہ آج ڈیولپ ہوئیں، وہ یعنی آج وہ چیزیں دریافت ہوئی ہیں، ڈسکور ہوئی ہیں، تو ان سے بہت سی معلومات دنیا کو ملی ہیں کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگوں کو تعلیم دیتا، ان کے لیے اس نے اسکولوں کی بات بھی میں نے کی تھی کہ اس نے اسکول ڈیولپ کروائے، اس نے مختلف علاقوں میں، یعنی چھوٹے چھوٹے اسکول نہیں بلکہ بڑے بڑے علاقے بنوائے، اور وہاں پہ اپنے جو پڑھے لکھے ان کے پجاری ہوتے تھے ان کو مقرر کیا، ان کو ماہانہ وظیفے پہ مقرر کیا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کریں۔ صحیح۔ تو اسکول سسٹم جو تھا وہ اس نے ڈیولپ کیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ہر بچے کو لکھنا سکھاتے، ہر بچے کو پڑھنا سکھاتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ کس شعبے میں تمہاری جو ہے وہ دلچسپی ہے، تو جس شعبے میں اس کی دلچسپی ہوتی تو اس شعبے کے استاد کے حوالے اسے کر دیا جاتا۔ صحیح۔ یعنی سوچئے کہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ اس نے اکٹھا ایک ہی جیسا پڑھنا ہے، سب بچوں نے ایک جیسا ہی پڑھنا ہے، تو کیا ہم صحیح ترقی دے پاتے اپنے بچوں کو؟
ان کے مائنڈ صحیح سے ڈیولپ ہو پاتے ہیں؟ پھر ہم ان پر ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ بچے نیوٹن تو نہیں بن سکتے جی، نیوٹن تو کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر بچہ تھامس ایلوا ایڈیسن تو نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو جس رستے پر چلا رہے ہیں وہ ہمارا مقرر کیا ہوا ہے. درست. جس رستے پہ چلنے کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں ہم نے اس پہ نہیں انہیں چلایا. تو مسائل کہاں پر ہیں؟ بچے میں تو نہیں ہے، وہ ہم بتانے والوں اس میں ہے، ہم استادوں میں وہ مسائل، ہمارے تعلیمی نظام میں وہ مسئلہ آ گیا کہ ہم ان کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے جس نظر سے ترقی ممکن ہو. وہ جس شعبے میں مہارت لے کر پیدا ہوا ہے ہمیں کیا معلوم، ہم اس کی مہارت کو دیکھنے یا جانچنے کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ کریں کہ اس کی مہارت کا پتہ چلے. جس چیز میں اس کی دلچسپی ہے بچپن سے پتہ چلے گا تو پھر وہ اس شعبے میں ترقی کرے گا. جب جس چیز میں اسے دلچسپی نہیں آپ زبردستی اسے پڑھا رہے ہیں تو کیسے پڑھے گا بچہ؟ بچہ تو فیل ہوگا. درست. اور ہم اس پر جو ہے وہ دھبا لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ڈل ہے بچہ، یہ ڈفر ہے. کیا ہم نہیں کہتے؟ یقیناً کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آج جا کے سکولز وزٹ کر لیجئے، 99.99% اسکولوں میں یہی نظام چل رہا ہے. جی ہاں، بالکل درست. پہلے ہمارے ہی منفی رویے کی وجہ سے بچے فیلیئرز کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو مزید غلط رویے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور منفی ٹیگز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی اور ڈیمیج ہوتی ہے. بے شک. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پاتے. درست. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بوڑھے ہو کر کہیں سائنسدان بنتے ہیں، باہر کے ممالک میں 20-20 سال کی عمر میں سائنسدان بنے ہوئے ہیں، جی ہاں بالکل. 15-15 سال کی عمر میں سائنسدان ہیں. کیوں؟ وہ کوئی اور سیارے کی مخلوق ہے یا وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں؟ نہیں، انہوں نے درست طریقہ اپنایا ہے. تعلیمی نظام درست ہوگا تو ترقی ہوگی. درست. اشور بانی پال نے یہی کیا تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے لوگ جو تھے وہ بہت جلدی خوشحال ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کی سلطنت جو تھی وہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے 20-25 سال تقریباً حکومت کی، لیکن اس دوران وہ اتنی ڈیولپمنٹ کر گیا تھا کہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کو مشکل نہیں ہوئی. صحیح. اس نے بہت سے لوگوں کو وہ اسرائیل کے کچھ بادشاہوں سے ملنے کے لیے بھی بھیجا. اس کے جو اپنے لوگ تھے وہ بہت زیادہ اسرائیلیوں کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے. تو میں یہ چیز ڈیولپ کر رہا تھا، جب میں یہ سمجھ رہا تھا، میں اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، اس چیز پر ریسرچ کر رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسوری جو تھے وہ بہت زیادہ اسرائیلیوں کے کلوز رہتے تھے. میں جب اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، الیشا نبی کے بارے میں، ایلیا نبی کے بارے میں، تو اس زمانے میں اسوری جو تھے وہ ان سے بہت زیادہ قریب اور ملتے جلتے تھے. یہ اسوری بادشاہ بھی جو تھے یہ بھی جا کر ان نبیوں سے مشورہ جات لیا کرتے تھے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جو ہے وہ بادشاہ بہت پریشان ہوا، ایک اسوری بادشاہ، کہ ہمارے جو بادشاہوں کی جو خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے مشیروں کی جو خفیہ میٹنگ ہوتی ہے کہ ہم کہاں حملہ کریں گے، کیسے حملہ کریں گے، یہ اسرائیل کے بادشاہوں کو پہلے کیسے معلوم ہو جاتی. صحیح. تو انہوں نے اس کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کی. تو جب وہ انہیں پتہ چلا اور وہ آئے اور انہوں نے پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک نبی ہے اسرائیل میں، درست. جو زندہ خدا کو مانتا ہے، کیونکہ پوری قوم جو ہے زندہ خدا کو ماننے والی ہے، حقیقی خدا کو. تو اس کا نام الیشا نبی ہے. تو جو بات بادشاہ سلامت آپ یہاں خفیہ کمرے میں کرتے ہیں اس کا خدا اسے پہلے وہاں پر جو ہے وہ کھلے میں بتا دیتا ہے. آمین. تو یہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. آپ سوچئے کہ یعنی آپ کسی علاقے کے حاکم ہیں یا کسی ملک کے بادشاہ ہیں، جی ہاں. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ارد گرد کی زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، لیکن آپ ایسا نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھیں جو آپ کو یہ معلومات بہم پہنچائیں. درست. آسان طریقہ یہی. تو اور آپ کو پتا چلے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ آپ کے بات مشورہ کرنے سے پہلے ہی اسے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے، تو میں تو پہلے سب سے اسی کو لاؤں گا نا کہ بھائی ہمارے ہاں آ کے ٹھہرو. بالکل.
اور اس کو زیادہ، اس کی سیلری سے بھی زیادہ ہم اس کو دینے کی کوشش کریں گے. ایک میں عام مثال دے رہا ہوں آج کے دور کی زبان میں. درست. تو یہی نظام انہوں نے بھی سوچا ہے. ان اسوریوں نے ان نبیوں کے ساتھ رابطے کیے اور ان سے تعلیم پائی اور ان کے لوگوں کو وہاں لے جا کر اپنے علاقے میں بسایا ہے. جب 722 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے جو 10 قبائل تھے، یہودا کے اور بنیامین کے قبیلے کے علاوہ باقی جو 10 قبائل تھے، ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کو لے جا کر اپنے علاقوں میں بسا لیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے جو نبی ہیں وہ تو ہمارے سے کہیں زیادہ آگے کی معلومات رکھتے ہیں. بالکل صحیح. ان کا خدا ہمارے سے کہیں زیادہ معلومات انہیں ویسے بیٹھے بیٹھے بتا دیتا ہے. ہم تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تحقیقات کے بعد مہینوں ہم مشورت کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتی ہیں، جی ہاں. اور وہ بھی تھوڑی بہت معلومات. تو یہ ایک ہی دن میں بیٹھتے ہیں اور اگلے دن ان کو ساری معلومات مل جاتی. تو وہ طریقہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کو یہ معلومات مل کیسے جاتی ہے، آپ کون سے مندر میں بیٹھتے ہو، آپ کون سے دیوی دیوتا کے آگے جھکتے ہو. تو وہ ان کو اپنے ہاں لے گئے. تو تب انہیں پتہ چلا کہ ہم کسی دیوی دیوتا کے آگے نہیں بیٹھتے، ہم اپنے خدا کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، زبردست. جو نظر نہیں آتا. آمین. ہمارا کمرہ، ہماری پوشیدہ کوٹھڑی، وہی جو ہے وہ مندر بن جاتی ہے، وہی ہیکل بن جاتی ہے، خدا کی عبادت گاہ بن جاتی ہے. تو خدا ہمارا وہاں پر ہمیں کیا ہے، وہ معلومات فراہم کرتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے. دم کا شکر. تو یہ جو بات تھی یہ ان کے لیے حیران کن تھی. تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا. تو وہ بہت سے لوگ اسی طرح سے خدا کے نزدیک بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی مثال ان کا سپہ سالار تھا، جو کہ اشور بانی پال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اشور بانی پال سے پہلے وہ سپہ سالار ہو گزرا تھا. اسر ہدون اس کے بعد آیا ہے اور اس سے بھی پہلے. تو وہ بادشاہ جو تھا اس کا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا نعمان، جس کو آج نعمان کہا جاتا ہے. جی. تو وہ اس دور میں نعمان یا اسوری زبان میں نعمان ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمان کسی کی نعمان، ایسا ہرگز نہیں. تو وہ نعمان جس کے معنی ہے خوشحالی لانے والا، صحیح. اسوری زبان میں اس کا مطلب یہ تھا. درست. تو وہ شخص جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی جنگجو، سپہ سالار اور زبردست جو ہے وہ بہادر انسان تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوڑھی تھا. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کتبوں پر لکھا ہے، اشور بانی پال نے بھی کتبوں پر لکھوایا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ اسرائیل کے علاقے میں گیا اور وہاں کے ایک نبی الیشا نبی سے ملا، یہ بھی کتبوں پر لکھا ہے. اور اس الیشا نبی نے اسے ایک حکم دیا کہ جاؤ جا کر اسرائیل کے ایک دریائے یردن میں 7 بار غوطے لگاؤ. تو جب اس نے ایسا کیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ شفا یاب ہو گیا اور اس کا کوڑ جاتا رہا. جی. اور وہ عام بچے کی مانند جو ہے وہ اس کی سکن واپس بحال ہو گئی. تو یہ اشور بانی پال نے لکھوایا ہوا. درست. تو جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو بائبل مقدس میں یہ بات پہلے سے موجود ہے. بالکل صحیح. تو جو ثبوت تھا کہ واقعی جو کچھ ہوا وہ تاریخی طور پر درست واقعہ تھا. تو انہوں نے ان چیزوں کو کیوں نہیں سیکھا ہوگا؟ آرکیٹیکچر میں انہوں نے بہت ترقی کی. اس نے اشور بانی پال نے ایسی ٹنلز بنوائیں، ایسی جو سرنگیں تھیں وہ بنوائیں جن میں ہوا بھی آتی تھی، زمین دوز بھی تھی، اور وہ کھلی سرنگیں تھی کہ اس میں سے رتھ گزارا جا سکتا تھا. زبردست. بہت بڑی سرنگ. جی. اور وہ یعنی رتھ گزارنا کوئی معمولی بات نہیں. بالکل نہیں. تو اس میں وہ یعنی ہوادار تھی. درست. اور جو ہے وہ کہیں بظاہر کوئی رکھنا بھی نظر نہیں آتا تھا. مطلب وہ کون سی آرکیٹیکچر کا نظام تھا ان کے پاس؟ کتنی سٹڈی ہوگی اس کی، میتھمیٹکس کی اور آرکیٹیکچر کی، جیومیٹری کو کتنا وہ سمجھتا ہوگا. درست. تو یہ، اور یعنی وہ خود انجینئر بھی تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے جس نے لوگوں کو ہدایات دی اور ایسے انجینئرز مقرر کیے جو اس کی بات کو سمجھ کر اس کے مطابق انہوں نے کام بھی کیا. صحیح. تو یہ سوچ جو تھی وہ ان سائنسدانوں میں موجود تھی. انہوں نے ان طرز طریقہ کار یا ان طرز تعمیر پر یا ان نظریات کی بنیاد پر جو ہے وہ دنیا کو آگے بڑھایا ہے، ثقافت آگے بڑھی ہے.
بے شک جو ہے وہ ان کی تاریخ میں خون ہر تاریخ میں موجود ہے، کوئی تاریخ ایسی نہیں جس میں خون موجود نہیں ہے، جنگیں نہیں ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر جگہ پر ہوئی، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ تعلق اور وابستگی خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے بزرگوں کے ساتھ رہی ہے۔ جیسے میں نے قدیم ماضی کے جو سائنسدان تھے اس میں بھی ان کے تعلقات جو تھے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ تھا، کوئی ہنوک سے نبی سے ملتا تھا، کوئی دانییل نبی کے ساتھ رہا، کوئی ایلیا سے ملتا تھا، کوئی علیشا سے ملتا ہے، تو اس طرح اور بھی لوگ تھے۔ اب اس نے جو ہے وہ آرکیٹیکچر کو اور بھی مزید کس طرح سے بھی جانا، کیونکہ اشور بانی پال سے کچھ 100 سال پہلے ان کے پڑوسی ملک جو بنی اسرائیل تھا یا اسرائیل کا ملک تھا، وہاں پر ایک جو ہے وہ بادشاہ ہو گزرا جس کا نام سلیمان تھا۔ جی ہاں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بارے میں جانا کہ یہ تو ایک بہت بڑا محل بنوا رہا ہے، اور اس کو بنانے میں اسے 7 سال لگے، جس کا نقشہ اس کے باپ نے اسے بنا کر دیا تھا، صحیح، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ داؤد تھا۔ یہ نام باقاعدہ تحریر ہے ان کے کتبوں پر، اشور بانی پال کی لائبریری جو ہے، اور وہ تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ثبوت ہے کہ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ ہر ثقافت پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتا رہا ہے، آمین، اپنے لوگوں کے ذریعے، اپنے ملک کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اور اپنے بہت سے لوگ جو اسیر کر کے بھی کہیں گئے یا اسیری میں بھی گئے ہیں ان کے ذریعے بھی وہ اپنی گواہی ہمیشہ دیتا رہا ہے، اور لوگ اس کے مطیع ہوتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھا، اسی وجہ سے سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، اسی وجہ سے علم ڈیولپ ہوا ہے، اسی وجہ سے امن ڈیولپ ہوا ہے، سلامتی اس کی وجہ سے آگے پروان چڑھی۔ تو ہمیں ڈائریکٹ ہی اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہم اس سے یہ سب چیزیں حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے یسوع وہ رستہ ہے جس نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو مجھے اور ہم سب کو اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، ہم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ساری دلچسپ چیزوں کے بارے میں سیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہوں ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، ہم ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔